مسلمانوں آج ہمارے گھر سے سخاوت چلی گئی، ہمارے گھروں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہمارے برتنوں سے آٹا ختم ہو گیا، ہماری ہڈیوں سے سال ختم ہو گیا۔ یقین جانو صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا تھا، ہماری بڑی بوڑھی مائیں آٹا زیادہ گوندا کرتی تھی اور پہلی روٹی پکا کے رکھ دیا کرتی تھی، بچہ ہاتھ نہ لگائے، دھیرانی ہاتھ نہ لگائے، اماں کی دے لئی پکائی ہے، اللہ دے لئی پکائی ہے، کوئی اللہ دے نام تے آ کے لے جائے گا۔ یقین جانو اس گھر پہ رحمتیں برسا کرتی تھی، بیماری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، نہ اتفاقی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گھر کے 10 افراد ایک ایک برتن میں کھایا کرتے تھے، 3 افراد ایک ایک چرپائی پہ سو جایا کرتے تھے، ایک بھائی کے اترے ہوئے کپڑے کو دوسرا پہن لیا کرتا تھا، ایک فنکشن میں ایک بھائی جوتا پہن کے گیا، دوسرا دوسرے میں پہن کے چلا جایا کرتا تھا۔ کیا پتا تھا 1400 سال بعد ایسا وقت آئے گا، بھائی کا اترا ہوا پہننا تو دور کی بات ہے، زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ جاؤ گجرانوالہ کی عدالتیں بھری پڑی ہیں، قلعہ دیدار سنگھ کی عدالت میں صبح چلے جانا، تمہیں ایک ماں جائے کہ 2 افراد نظر آئیں گے، ایک ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے والے 2 ماں جائے نظر آئیں گے، ایک اس وکیل کے پاس بیٹھ کے بھائی کو پھسوا رہا ہوگا، دوسرا اس وکیل کو پاس بیٹھ کے بھائی کو پھسوا رہا ہوگا۔ مولانا عبدالباسی صاحب لوگ پوچھتے ہیں کب قیامت آئے گی، اور بھائی کا مخالف بل گیا، تم اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ باپ نے کی داڑھی کو بیٹے نے نوچ دیا، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ تیری میری ماں 2 روٹیوں کے لیے لوگوں کے گھر کے برتن مانج رہی ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی۔ بیوہ بہن اللہ اکبر بھوک کے لیے، روٹی کے لیے اپنی عزت کا سودا کرنے کو تیار ہو گئی، اور تیرے ڈیرے کے اندر کتے مکھن کے پروٹھے کھا رہے ہیں، پھر بھی پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی۔ سگی بہن بیوہ ہو گئی، یتیم بچے موٹر سائیکل کی ورکشاپ پہ کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور تیرے گھر کا ملازم لینڈ کروزر کار میں سفر کر رہا ہے، پھر بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ مسجدیں بے آباد ہو گئی، بازار آباد ہو گئے، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ یہ پیشانی سجدوں کی رونق ان سے ختم ہو گئی، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ دھڑا دیڑ مر رہے ہیں، گجرانوالے میں مر رہے ہیں، کوٹلی ناگرہ میں مر رہے ہیں، اڑوڑا میں مر رہے ہیں، خواصرہ میں مر رہے ہیں، بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، ابھی غیر ایمان کے جا رہے ہیں، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ سگا باپ بیٹی سے مکالا کرتا پکڑا گیا، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ بھانجیوں کے ماموں نے سودے کر دیے، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانی ہے میرے عزیزوں۔ اب بھی قیامت نہیں آئی تو پھر کبھی بھی قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کون ہے جس نے 8 فجر کی نماز سے پہلے صدقہ کر دیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، سنو کیا کہہ رہے ہیں، کملی والے آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، میرے بیٹے کا بیٹا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا، میں نے وضو کیا، اس نے بھی وضو کیا، میں مصلی پہ آ کے کھڑا ہوا، میرا پوتا بھی مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میں نماز سے فارغ ہوا، میں نے اپنے پوترے کو دیکھا سجدے میں پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا، مجھے بڑا پیارا لگا، میں نے اپنی بیوی کو کہا دیکھ میرا پوتا مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور سجدے کے اندر کیا کر رہا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، بیٹا صبح اٹھ کے کہتا امی نماز دا ٹائم ہو گیا، ماں کہتی ہے سو جا، پھر اٹھ کے پڑھ نہیں، عشاء کی نماز پڑھ لوں، جا گھر کے اندر پڑھ لے، مسجد میں جا کے کیا کرے گا، مسجد میں نہ جائی کوئی بندہ پھڑ کے لے جائے گا، اچھا گھر سے پکڑ کے نہیں لے جا سکتا، مسجد سے جا کے لے جائے گا، خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ ایسے ظلم نہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے مجھے سجدے میں بڑا پیارا لگا، میں نے اپنی بیوی سے کہا اسی خوشی میں سے تازی روٹی پکا کے دے، میری گھر والی نے تہجد کے وقت 2 روٹیاں پکا کے دی، میں نے اپنے پوتے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرا پوتا روٹی کھانے لگ گیا، میں نے کہا بیٹے کھا کے مسجد میں آ جا، حضور کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ میں مسجد سے میں گھر سے باہر نکلا، میں نے قدم نکالا، میرے دروازے پر ایک آدمی نے میرے کرتے کا کونا پکڑ لیا، میں نے کہا کون ہے، میری طرف دیکھ کے رونے لگ گیا، کہ ابو بکر رات سے تیرے دروازے
میں بیٹھا ہوں، سارا دل گزر گیا، میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ میں نے کہا مجھے اگر خیر ملے گی تو تیرے دروازے سے ملے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں الٹے پاؤں اندر چلا گیا، میرے پوتے نے ایک روٹی کھا لی تھی، دوسری کھانے لگا تھا، میں نے اس کے آگے سے روٹی اٹھائی، کملی والے میں بھوکے کو کھانا کھلا کے آ گیا، میں نے صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سنا حضرت عمر چیخے مار مار کے رونے لگ گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی رو رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر کالی کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، سیدنا صدیق اکبر رونے کے دوران بیٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کھڑا رہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے پیچھے کھڑا جبرائیل تجھے کہہ رہا ہے کہ کھڑا رہے، سن میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس ابو بکر سلام لے کے آیا ہوں، جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، آسمان کے فرشتوں نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ سن جبرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے سے روزے دار جائے گا، کسی دروازے سے حاجی جائے گا، کسی دروازے سے نمازی جائے گا۔ اوے ابو بکر تو اتنے نصیبوں والا، قیامت کے دن تجھے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ دیکھو اللہ کریم خدمت خلق پر کیا دے رہا ہے۔ حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، خدمت خلق کا جلسہ ہو، اکابرین کی کچھ باتیں نہ ہو، اللہ اکبر، جہاں جاتا ہوں میں تو اپنے پرکھوں کے بارے میں کچھ عرض کر کے جاتا ہوں۔ کبھی تبلیغی جماعت پہ انگلی اٹھا دیتے ہو، کبھی علماء حق علماء دیوبند پہ انگلی اٹھا دیتے ہو، یہ سارے کے سارے محمد پاک کے گلشن کے قیمتی پھول ہیں، حضور کے اللہ اکبر قیمتی تاج کے موتی ہیں، یقین ڈانو اتنے عظیم لوگ ہیں۔ آؤ میں تمہیں جامعہ شرفیہ کے ایک اللہ والے کا تذکرہ سناؤ جسے شیخ موسیٰ البازی روحانی ہمارے استاد ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، میں ان کا تمہیں تذکرہ نہ سناؤں، اس سے پتہ لگ جائے گا گستاخ ہے یا آج کے رسول ہے۔ شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، میدان بدر میں چلے گئے، مولانا آپ بھی دیکھ کے آئے، میں بھی دیکھ کے آیا، اللہ اکبر، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، اسی سال دیکھ کے آیا۔ میدان بدر تشریف لے گئے، 2 رکعت نفل پڑھے، بدر کے میدان میں پتھروں پہ بیٹھ گئے، چاروں طرف دیکھ کر انگلی کا اشارہ کر کے رونے لگے، کہنے لگے او بدر کے پتھروں، اے بدر کے پتھروں، اے بدر کے پہاڑوں کے پتھروں، مجھے بتاؤ رسول اللہ کے قدم کہاں لگے تھے تاکہ میں ان قدموں کو ہونٹوں سے چوم لوں۔ رو بھی رہے ہیں، چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، سجدے میں پڑھ کے رو رہے ہیں، اے بدر کی زمین مجھے بتا حضور کہاں کھڑے تھے؟ حضور علیہ السلام نے سجدے میں اللہ سے کیا مانگا تھا؟ صحابہ اکرام کی مدد کے لیے فرشتے کہاں سے آئے تھے؟ زارو قطار رو رہے ہیں، علماء اکرام نے لکھا، ادھر موسیٰ بازی نے رونا شروع کیا، ادھر بدر کے میدان میں پتھروں سے آواز آئی، تعال یا موسیٰ انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے موسیٰ ادھر آ۔ ادھر سے بدر کا پتھر کہنے لگا ادھر آ، میں نے حضور کو دیکھا ہے، ادھر آ، میں نے یہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے، ادھر آ، میں نے روتے دیکھا ہے، ادھر آ، پیغمبر پاک کو میں نے اللہ کے دربار میں آنسوؤں کے ساتھ اس جگہ تڑپتے دیکھا ہے۔ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ اڈا بھیل مدرسے میں گئے، مولانا فرما رہے تھے اناج بھی گھروں میں دے کے آئے، مولانا فرما رہے تھے راشن بھی گھروں میں دے کے آئے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے پیسے دے کے آئے۔ اللہ اکبر، مجھے حسین کے بیٹے زین العابدین کا عمل یاد آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، اللہ اکبر، آپ کو غسل دینے لگے، اتنا بڑا کالے رنگ کا کندھے پر نشان تھا، غسل دینے والا باہر آیا، عرض کرنے لگے حضرت جی کے یہاں نشان ہے، بتاؤ پیدائشی ہے یا کوئی زخم ہے یا کوئی چوٹ لگی تھی؟ گھر والے کہنے لگے ہمیں اس کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ والوں نے غسل دیا، کفنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ 24 گھنٹے کے بعد مدینے کی بیواؤں نے رونا شروع کر دیا، مدینے کی عورتوں نے رونا شروع کر دیا، یتیموں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جوان کہاں چلا گیا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اپنے کندھے پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر ہمارے گھروں میں پانی بھرا کرتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اللہ، میں تمہیں کیا کیا سناؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
پہلا دل تھا خلافت کی کرسی پر آ کے بیٹھے، عصر کی نماز کے بعد کچھ بچیاں آ گئی اور سامنے دروازے پہ کھڑے ہو کے عمر کو دیکھ کے رونے لگ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی چچا کل تو یہاں کوئی اور بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا شانوں والا ابو بکر تھا، وہ سامنے روزہ انور میں ہمیشہ کے لیے اپنے یار کے پاس چلا گیا۔ کہ چچا تو ابو بکر کا جانشین ہے؟ کہاں تو رسول اللہ کا جانشین ہے؟ ہاں۔ اٹھ کے کھڑا ہو۔ حضرت عمر اٹھے، کہا ہمارے ساتھ چل۔ کہاں جانا ہے؟ کہ عصر کی نماز کے بعد ابو بکر ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اسے پتہ ہے ہمارا بھائی کوئی نہیں، ابا ہمارا فوت ہو گیا، ہم بچیاں یتیم ہیں، ابو بکر آ کر ہماری بکریوں کا دودھ دویا کرتا تھا، آج سارا دن گزر گیا، ہمارے دروازے پر آج کوئی خادم بکریوں کا دودھ دوہنے نہیں آیا ہے۔ طرح طرح کے احتسابات ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے احتساب ہے؟ مرضی پکڑوا دی، مرضی چھڑوا دیا، کسی کو اندر کر دیا، کسی کو باہر کر دیا۔ آؤ میں تمہیں احتساب بتلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر رسول پر آ کے کھڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں ہے، اس لاٹھی کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، فرما رہے اسمعوا واطیعوا، او لوگوں میری بات سنو، جو میں کہوں اس پہ عمل کرو۔ ایک کونے سے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے لا نسمع ولا نطیع، نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پہ عمل کیا جائے گا۔ پہلے بتا جو تو نے نیا کرتا پہن رکھا ہے، عمر یہ تیرے پاس کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ زمین والے تو دور کی بات ہے، آسمان والوں کو بھی اعتماد ہے کہ عمر زمین پر اللہ کی عدالت کا انصاف کر رہا ہے، اللہ اکبر، محمد کی شریعت کا انصاف کر رہا ہے۔ لیکن سلیمان فارسی بتلانا چاہتے تھے، حکمران ایسے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا عمر نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری کسی بات پہ عمل کیا جائے گا، پہلے بتلائے تیرے پاس کرتا کہاں سے آیا، اس کا کپڑا کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں کی پشت پر اپنی ٹھوڑی رکھی، اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی، صحابہ خاموش ہے۔ عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا مجلس میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ابے کے آنکھیں آنسوؤں کو صاف کیا، کہ ابا رونے بند کر دے، تیرا بیٹا آج تیرا دفاع کرے گا۔ کتنے نصیبوں والے وہ ماں باپ ہیں جن کی اولاد جوانی میں بڑھاپے میں ان کا سہارا بن جاتی ہے۔ پوچھنا گھر جا کے، آپ بھی پوچھنا گھر جا کے، جوانوں آپ بھی پوچھنا گھر جا کے، ہمارے تو ہے ہی نہیں، ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ ذرا آپ گھر جا کے پوچھنا، امی تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، ابا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ جملہ سن کے رونا شروع کر دے تو سمجھ لے ماں باپ ناراض ہے، اگر ہنس کے سینے سے لگائے تو سمجھ لے ماں باپ راضی تو عرش والا بھی میرے سے راضی ہے۔ ہر سال سیون جاتے ہو، ہر مہینے داتا دربار جاتے ہو، ہر مہینے کہاں جاتے ہو، اور سب سے بڑا دربار تو تمہارے گھر میں تمہارا ماں باپ کے قدم ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، جسے ماں باپ کے قدموں سے لینا نہیں آتا اسے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے سے بھی کچھ نہیں ملتا ہے۔ جو ماں باپ کی چوکٹ سے خالی چلا گیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے اسے عائشہ کے گھر والے کے روزے کسے بھی کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ علقمہ رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، بار بار حضور فرما رہے تھے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، اے علقمہ کلمہ پڑھ، قبلی والے یہاں آ رہا ہے، زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا ماں زندہ باپ زندہ، کہ ابا فوت ہو گئے ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں نہیں آئی، کا ناراض ہے۔ حضور 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اس کی ماں ناراض ہے، میں محمد بھی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ یہ تو صحابی رسول کا حال ہے، بعد میں ماں ناراض ہوئی، زبان ماں راضی ہوئی، کلمہ آ گیا۔ یہ تو صحابی رسول کا حال ہے، اپنا حال دیکھ۔ آج
کل ابے نال میری بگڑی ہوئی ہے، ابا نال میری بگڑی ہوئی ہے، میری گھر والی نال گلاں لڑدی سی، میں ماں نال ناراض ہو گیا، اور خدا کے واسطے آج چلا جا دروازے پہ جا کے ماں کے پیر پکڑ لے، باپ کے پیروں کے سر میں، باپ کے پیروں میں سر دے کے رونے لگ جا۔ یقین جانو اگر آج رات بھی ماں باپ سے ناراضگی میں گزر گئی تو ساری رات اللہ کی لعنت گھر پہ برستی رہے گی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں، بیٹا آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابا جان میں ہوں نا، میں تیرا دفاع کروں گا۔ کہا چچا جان میرے ابے پر انگلی نہ اٹھاؤ، پہلے میری بات سن لو۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا چند دن پہلے مال غنیمت کے طور پہ مدینے میں چادریں آئی تھی، ہر ایک کو ایک ایک چادر مل گئی، اس چادر کا آپ نے بھی کرتا بنا لیا، انہوں نے بھی کرتا بنا لیا، انہوں نے کرتا بنایا۔ سارے نبی کے غلاموں میں، سارے نبی کے صحابہ میں میرے ابے کا قد سب سے لمبا ہے، میرے ابے نے بھی کرتا بنانا چاہا، ایک چادر میں میرے باپ کا کرتا نہ بنا۔ ایک دن میں گھر آیا، میرے باپ کے کرتے پہ نظر ڈالی، مجھے 23 پیمند نظر آئے، میں شرم کے مارے میرے ابے سے کہا ہر ایک نے چادر کا کرتا بنایا، آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ میرے ابو جان نے کہا بیٹے ایک چادر میں میرا کرتا نہیں ملتا، دوسری چادر بغیر اجازت کے میں لینے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں گھر گیا، میں نے اپنے حصے کی چادر لا کے باپ کی جھولی میں ڈال دی، تب میرے باپ نے 2 چادروں کو جوڑ کے اپنا کرتا بنایا ہے۔ اتنا کہنا تھا سیدنا سلیمان فارسی دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے عمر تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصود نہیں تھا، محبت کا عمر دنیا کو بتلانا مقصود تھا۔ عمر اب اشارہ کرنا تیرا کام ہے، گردنیں کٹا کر سر تیرے قدموں میں پھینک دینا ہمارا کام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اگر مولانا عبدالواحد صاحب علماء کرام نے بیڑا اٹھا لیا، نوجوان تیار ہو گئے تو اگلے سال 22 کے بجائے 42 ہو جائے، 100 کی تعداد میں ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جبیہا۔ اگر تیرے خون کی بوتل دینے سے ایک جان بچتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تو نے ایک جان کو نہیں بچایا بلکہ تو نے ساری انسانیت پر احسان کر دیا ہے۔ اگر تیرے ایک مہینے میں 100 روپیہ دینے سے کسی کے گھر کے اندر چولہا جلتا ہے، اگر 500 روپیہ سال کے بعد عطیہ کرنے سے کسی کے لیے عید کا نیا جوڑا بنتا ہے، کسی بیوہ کی یتیم بیٹی کا جہیز بنتا ہے، تو تیرے لیے سودا سستا ہے، تیرے لیے یہ سودا کافی ہے جن پر تو احسان کر کے جا رہا ہے۔ قیامت کے دن یہی تیرے ایمان کے گواہ بن جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں محلے والوں کی سوچتے ہو، کالی کملی والے کی بھی سوچو۔ آج میرے عزیزوں جیسے میرے پہلے کہہ دیا، خدا کے واسطے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اپنی جانوں پہ رحم کرو، حضور کی سنت کٹاؤ نہ، حضور کی سنت کو سجانے کا ارادہ کرو، کہہ دو انشاءاللہ حضور کی سنت سجائیں گے، چھوٹی بڑی کریں گے، کٹی ہوئی کو رکھیں گے، بڑی بڑی سنت کے مطابق داڑھی رکھیں گے۔ دوسری میرے عزیزوں خدمت خلق ہے جو اس کے اراکین ہے، دل و جان سے کو انشاءاللہ دام میں درم میں سخل میں انشاءاللہ ہر معاملے میں ملک کے ساتھ تعامل کریں گے، کرتے ہو انشاءاللہ۔ مدرسہ آباد کرو گے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے۔ ہر سال آتا ہوں صدا لگا کے جاتا ہوں، پہلے آیا تھا ماربل کا کام نہیں تھا، صدا لگائی، اللہ نے بہار پیدا کر دی، پھر آیا پھر آواز لگائی، 4 ہاتھ اور آگے کام بڑھ گیا۔ وہ اللہ فرما رہے تھے مسجد کی 4 دیواری ہے اور مدرسے کا کام شروع ہے۔ میرے بچے تو پڑھیں گے نہیں، پڑھیں گے آپ کے بچے، جیسے مولانا کے ساتھی ہیں مولانا عبدالباسط، مولانا جمیل اور دیگر علماء کرام الحمدللہ ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مولویوں کو کیا لینا دینا، یہ تو کھاتے ہیں ختم پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں، پتہ نہیں فقیر کو کیا لگی کہ دن رات دھکے کھاتا پھر رہا ہے، کڑوی بھی سن رہا ہے، اچھی بھی سن رہا ہے، لیکن اللہ پوری جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ اور امید ہے کہ رات کے 12 بج رہے ہیں، لوگ آپ کے معاملے سے آپ کے کام سے خوش ہیں تبھی آ کے بیٹھے ہیں، ورنہ کوئی نہ آتا۔ آپ تعامل کرتے رہو گے نا ان کے ساتھ اچھے کاموں میں، دل و جان سے کرو گے، عشر پر تعامل کرو گے، رمضان المبارک میں صدقے خیرات سے تعامل کرو گے، اور ہاں جتنا ہو سکے تعامل کرو گے، دل جان سے نیت کرتے ہو اب نقد تعامل فرماؤ کہ تمہاری مسجد کی 4 دیوار
اور مدرسے کا کام ہے، نقد تعاون فرماؤ، دل میں صدقہ خیرات کرتے بڑے نظر آئے۔ رات کے اندھیرے میں کون ہے جو اٹھ کے اللہ کے گھر کے لیے 1000 500 2000 5000 قریب سے آیا ہو، دور سے آیا ہو، اٹھ کے اعلان کرے؟ آپ تو دے کے چلے جاؤ گے ماشاءاللہ۔ ولی جمیل صاحب کے والد محترم 1000 روپیہ اللہ قبول فرمائے۔ آ جاؤ بھائی، جلدی جلدی لے کے آؤ، دیر نہ کرو، دیکھو کتنی خیر آئے گی۔ 50-60 ہزار کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ سارے مخیر حضرات، رانے برادری، ارائی برادری، چودھری برادری بیٹھی ہے، ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سے بھی ماشاءاللہ ہڑتال ختم کریں، اٹھے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ آ جاؤ بھائی، بس جلدی جلدی دعا کریں، اس کے بعد آپ کے لیے خیرات کا اہتمام ہے، اللہ قبول فرما لے ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی آؤ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدًا کثیرا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آ جاؤ بھیا، جتنی حسب توفیق ہے لے کے آؤ، کوئی خالی نہ رہے ماشاءاللہ، آپ کی مسجد کے لیے، آپ کی مسجد کے لیے آ جاؤ ماشاءاللہ، آپ کی مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ہمت فرماؤ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی اٹھو، کوئی بھی نہ بچے، جتنے جس کے پاس ہیں حسب توفیق ماشاءاللہ، جتنے جس کے پاس ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لاؤ جی لاؤ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ لے آؤ بھائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دل کھول کے تعاون فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ بہت دے، مال میں جان میں اللہ عزتوں میں اضافے فرمائے۔ اٹھو اٹھو بھائی، ہمت فرماؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بھائی آج اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اللہ برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اٹھو بھائی اٹھو، اللہ جزائے خیر دے، اٹھ جاؤ اللہ برکت دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ بھائی آؤ آؤ، اللہ بہت زیادہ عطا فرمائے، کمی نہ ہو کبھی مال میں، مال و جان میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ اسی سال اللہ عمرے کی سعادت دے، اسی سال اللہ حج پہ لے جائے۔ جس کے پاس نہیں صبح فجر میں دینا، دو گے انشاءاللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے۔ دعا کر لیں مولی صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یہ یا ارحم الراحمین اتنا اونچا عمل ہے۔ ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف سے مدینے آ رہے تھے اپنا تجارت کا مال لے کے، راستے میں چور پڑ گیا، آپ نے مال دیا، انہوں نے کہا جان بھی لوں گا، انہوں نے کہا جان لے کے کیا کرے گا؟ لوں گا۔ کہا اچھا 2 رکعت نفل پڑھنے دے، 2 رکعت نفل پڑھے، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، 4 کلمات پڑھے، یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ پھر چوتھا جملہ یا ارحم الراحمین، یوں کہا، کان میں آواز آئی لا تقتلہ، پھر کہا یا ارحم الراحمین، پھر کان میں آواز آئی لا تقتلہ یا ارحم الراحمین، پھر آواز نہیں آئی، دور سے ایک نیزہ ہوا میں اڑتا نظر آیا اور چور کے سینے میں لگا، جیسے لگا اس کے پورے وجود میں آگ لگی، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آپ چاروں طرف دیکھیں کیا ہوا۔ اسی دیر میں فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا تو نے کون سے کلمات کہہ دیے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ جب تو نے یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید کہا تو آسمان پہ چیخ و پکار ہو گئی، اللہ کا عرش ہلنے لگ گیا۔ جب تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا اس کی مدد کرنے کون جائے گا؟ تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں جاؤں گا۔ جس وقت میں نے پہلی مرتبہ لا تقتلہ کہا، میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب تو نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، میں نے کہا لا تقتلہ، اسے قتل نہ کرنا، میں پہلے آسمان پر آ گیا تھا۔ جب تیسری مرتبہ تو نے یا ارحم الراحمین کہا، میں نے نیزہ اس کے سینے میں گاڑ دیا تھا۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے۔ کہہ دو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ خیر والے کام کی حقیقت کو ہمارے پہ ظاہر فرما، اس کام کے لیے مال جان کے ساتھ اپنے راستے میں قبول فرما۔
مرتے دم تک کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اس کا یقین کامل نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما، اور ہدایت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ پیارے نبی کے طریقوں کے ساتھ اپنی رضا شامل حال فرما۔ جتنے مسلمان ہمارے میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے مغفرت فرما کر درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے تیرے محبوب کے امتی بیمار ہیں اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما دے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ کچھ فصلیں کٹ گئی ہیں، اللہ کچھ فصلیں کٹنے والی ہیں، اے اللہ ان میں خیر و برکت عطا فرما دے، ریٹ اچھے فرما کر اگلے پچھلے قرضوں کی ادائیگی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں اے اللہ سب کی مغفرت کے اور بخشش کے اعلان فرما دے، اور ہدایت پر استقامت کے اعلان فرما دے۔ بچیاں جوان ہیں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما کر اچھے رشتوں کے التزام فرما دے، اور جو دولہن بن کے اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو گئی ہیں اے اللہ ان کی بد اخلاقی کو اور ان کی بد امنی کو عمل میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہر گھڑی شامل اپنی مدد ان کے ساتھ شامل حال فرما دے۔ اے اللہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اللہ انہیں صحیح معنوں میں قرآن کا عالم اور عامل بنا دے۔ اے اللہ اس مسجد کے آباد کاروں کو آباد فرما دے، اس مسجد کی تعمیرات میں اور ابھی جنہوں نے حصہ لیا ہے اے اللہ قبول فرما کر جنت کے فیصلے ان کے حق میں فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا وارث بنا دے، ہر سال انہیں بھی اور ہمیں بھی حج عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جتنے متعلقین ہیں مولانا عبدالباسط صاحب یا اللہ مولانا طارق صاحب مولانا عبدالواحد صاحب اللہ مولانا جمیل صاحب اور دیگر جتنے حضرات ہیں اے اللہ تمام کو پوری جزائے خیر عطا فرما دے۔ اے اللہ عمر میں عمل میں زندگی میں خیر و برکت اور اخلاص پیدا فرما دے، رحمتوں والی بارش کی جہاں جتنی ضرورت ہے اور جہاں آپ کو پسند ہے وہاں برسا دے۔ اے اللہ جہاں ضرورت نہیں اللہ وہ رحمتیں برسا دے، بارش کے قطروں میں ہی رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے۔ پرائیویٹ کے اجتماعات آ رہے ہیں اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ دارالسلام کا اجتماع رہا ہے آنے جانے والوں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے ہر ایک کو اپنے پیارے نبی جی کی مبارک زندگی عطا فرما دے، اور اپنے حکموں پر 24 گھنٹے کھڑا فرما دے۔ الخدمت خلق فاؤنڈیشن میں اے اللہ جنہوں نے حصہ لیا اور جو اپنے خون کے اور مال کے عطیات دے رہے ہیں اے اللہ تو قبول فرما، اور اللہ ان کی حاجتوں کے پورا کرنے کا ذمہ خود فرما لے۔ اے اللہ مولانا عبدالواحد صاحب کی عمر عمل زندگی میں اخلاص پہ برکت عطا فرما دے، اراکین مسجد انتظامیہ میں کو اللہ پوری جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ دور دراز سے آنے والوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر لوٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے خیرات کا اہتمام کیا اور آنے والے مہمانوں کے لیے اللہ دسترخوان کا بچھانے کا اہتمام کیا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔